پیارے طالب علم، آج آپ کی درس کتاب گلستان ادب کے سبق پہلے کے مشقی سوالات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے سامنے جو اسکرین پر آیا ہے ابھر کر کے آپ کے سبق میں غور کرنے والی باتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ سے چرچا کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کون کون سی باتیں ایسی آئیں آپ کے سبق میں جس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ بدخشاں، بدخشاں یہ لفظ ہے افغانستان کا مشہور شہر جہاں کے لال مشہور ہے۔ یہ لفظ آپ کے سبق میں آیا تھا اور اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک مشہور شہر کا نام ہے۔ وَإِلَّانَا، یہ لفظ بہت عجیب سا لفظ استعمال ہوا، یہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اصل میں لفظ وَإِلَّا ہے، جسے اس زمانے میں وَإِلَّانَا بھی بولتے ہیں۔ میر امن نے باغ و بہار میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے، اور نہیں تو ورنہ کبھو، کسو، باغ و بہار میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے معنی ہے کبھی کا مطلب کبھو کا مطلب کبھی، اور کسو کا مطلب کسی، اب نہیں بولتے ہیں۔ یہ لفظ کبھو اور کسو، کسو یا کسو اب نہیں بولے جاتے ہیں۔ جھوٹ، یہ جھوٹ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ان لفظوں کی املا جو اب رائج ہے وہ یہ ہے، جھوٹ اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ کر کر، کر کر پرانے زمانے میں بولتے تھے اس طرح سے، لیکن اب جو مستعمل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کر کر اب مستعمل نہیں، زیادہ تر لوگ کر کے بولتے ہیں۔ آگے آپ کی سمجھ میں، کیونکہ اردو دھیرے دھیرے تبدیل ہوئی ہے۔ میر امن کے اسلوب کی ایک خوبصورت خصوصیت کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں انہوں نے ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ایک جیسے جن کا قافیے کی طرح سے استعمال کیا ہے وہ لفظ کون کون سے آئے ہیں؟ اس سبق میں بھی کئی جگہ ہم قافیہ الفاظ آئے ہیں، ان پر غور کیجیے۔ جیسے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا لایا، تو یہ بہت سا لایا اور ملک سے آیا جو ہے قافیہ بند الفاظ ہیں۔ میر امن کے یہاں اکثر جملوں کی ساخت بھی آج کی زبان سے ذرا مختلف ہے۔ میر امن جو ہے آج کی جو زبان ہے اس سے مختلف زبان استعمال انہوں نے کی ہے۔ ان لفظوں اور جملوں پر غور کیجیے، جو نیچے جملے اور لفظ آ رہے ہیں ان پر غور کرنے کی بات ہے۔ سارا یہ ملک، اس وقت میں موافق معمول کے بادشاہوں کے ایلچی مبارکبادی کی خاطر جو آئے تھے، اس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوئے، اس طرح سے جملے استعمال ہوئے۔ ان جملوں کو آج کی زبان میں بالترتیب اس طرح لکھا جائے گا، یہ سارا ملک اس وقت میں معمول کے موافق بادشاہوں کے جو ایلچی مبارکبادی کی خاطر آئے تھے، اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اس زمانے میں جو بولا جاتا تھا وہ پہلے دوسرے طریقے سے لکھا جاتا تھا۔ سلاطینوں، یہ لفظ اصل لفظ سلطان ہے اور جس کے کئی معنی ہیں۔ اردو میں عام طور پر حکمراں یا بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع سلاطین ہے۔ یہ لفظ جو ہے سلاطین، اس کی جمع ہے سلطان کی۔ پرانے زمانے میں ایسے بہت سے الفاظ کو دوبارہ جمع کی شکل میں بنا کر بولتے تھے۔ کون کون سے لفظ ہیں؟ جیسے سلاطین سے سلاطینوں، شکایات سے شکایتوں، علماء سے علماؤں، اس طرح سے جو جمع تھی اس کو بھی جمع کر کے بولا جاتا تھا۔ باغ و بہار محض قصہ گوئی نہیں، اس میں ایک خاص زمانے کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس عبارت، اس سبق کی عبارت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے اس میں جو تہذیب کی اور معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے۔ بادشاہ کو کسی بھی چیز سے کی زیادہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ کی بات ہے۔ بے گناہ کا قتل درست نہیں۔ کسی کی نمک حلالی اور خدمت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ اس طرح کے جملے بھی اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں۔
اب ہمارے سامنے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور سوالات کے جواب ہم نے تحریر کیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اور یہ سوال آپ کو اپنی کاپی میں بھی حل کرنے ہیں. سوالات: داستان کسے کہتے ہیں اور اس کی خصوصیات، اہم خصوصیات جو ہے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہمیں اس سوال سے ملی ہے. آئیے جواب جو تحریر کیا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں. داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ بات نکلتی چلی جاتی ہے اور سننے و پڑھنے والا آگے کے حالات جاننے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے. داستان کی بات اسی طرح سے ہم نے سبق میں پڑھی تھی، وہی جواب اس کے اندر لکھا گیا ہے. داستان عام طور پر زبانی سنائی جاتی ہے اور قصہ گو اپنے حافظے اور ذہانت کی بدولت قصے میں نیا قصہ جوڑ کر اس کو دلچسپ بناتا ہے اور سننے والے کے تجسس و اشتیاق کو بڑھاتا ہے. داستان قصے ہی کی اضافی شکل ہے. داستان جو قصہ سنایا جاتا ہے اس کو زیادہ بڑا بنا کر کے پیش کرنا داستان ہو جاتی ہے، ویسے اس کی شکل جو ہے قصے کی ہے اور اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. داستان کی سب سے بڑی اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں مافوق الفطرت عناصر کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی اس میں مافوق الفطرت عناصر بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور اس میں جن پری دیو کے حیرت انگیز واقعات کے ساتھ ایسی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں جو کہ انسان کی فطرت میں نہیں ہوتی. ایسی باتیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں جو انسان مان ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت، اس کا نیچر اس چیز کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر شہزادے کا اغوا ہونا، کبھی بادشاہ کا لڑکا اغوا ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے داستان میں. پری زادوں کا شہزادے پر عاشق ہو جانا، ایک پری ہے اور وہ شہزادے پہ سے محبت کرنے لگ جائے، شہزادے پہ عاشق ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ حسن و عشق، خوبصورت اور رنگین باتیں. پھر ان معاملات میں تعجب خیز معاملات کا الجھن اور پیچیدگیوں کے ساتھ پیدا ہونا، مطلب پھر اس کے اندر قصے میں نئی نئی پیچیدگیاں، نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ داستان میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور ان کا حل کرنا، اور یہ سب داستان کے لازمی اجزاء میں شمار کیے جاتے ہیں. تو یہ داستان، آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ داستان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زبان و بیان کی دلکشی، جاذبیت، یعنی نظر جذب ہو کے رہ جائے، اسی میں محو ہو کے رہ جائے، اسی میں کھو کر کے رہ جائے. اور لطافت بھی ہوتی ہے، اس میں لطیف اشارے ہوتے ہیں، اس میں لطیف باتیں ہوتی ہیں. لطیف یعنی مزیدار، باریک باریک باتیں جسے کہا جائے، جو کہ پڑھنے اور سننے والے کے لیے دلچسپی و مسرت کا ذریعہ بنتی ہیں. داستان پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی طرف لگا رہتا ہے. مختلف مضامین میں زبان و بیان کی لطافت کے ساتھ ساتھ تخیلات کے سہارے ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس کی سحر انگیز فضاؤں میں سننے والا گم ہو کر رہ جاتا ہے. سحر انگیز یعنی جادو والی، سحر جادو کو کہتے ہیں. اس میں دلچسپی کے سامان خوب ہوتے ہیں مگر ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ داستان محض خیالی ہوتی ہے، یعنی فرضی، جسے آپ سپنا بھی کہہ سکتے ہیں. حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، خواب کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں داستان کو تخیل کی کار فرمائی ہوتی ہے. اس جو داستان لکھی جاتی ہے اس میں خیالات کی ہی ساری کی ساری جلوہ گری ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے سامنے دوسرا سوال اسکرین پر آیا ہے اور اس میں کیا ہدایت مل رہی ہے ہم دیکھتے ہیں. میر امن کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ میر امن جو تھے جنہوں نے داستان باغ و بہار لکھی ہے، جو آپ کا سبق ہے اسی سے لیا گیا ہے، ان کی لکھنے کے انداز کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب لکھا ہے ہم نے. میر امن دہلی کے رہنے والے تھے اور فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے مایا ناز قلمکار ہیں. جن پہ ناز کیا جا سکتا ہے وہ قلمکار میر امن ہیں. جن کی زبان دہلی کی ٹکسالی زبان ہے، وہ کالج کے شعبہ تصنیف و تالیف سے وابستہ رہے. شعبہ تصنیف و تالیف سے وابستہ تھے.
وہاں رہ کر انہوں نے اپنی لازوال تصنیف باغ و بہار لکھی، جس میں قصہ چار درویش کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے۔ میر امن نے دوسری کتاب گنج خوبی لکھی، لیکن جتنی شہرت باغ و بہار کو نصیب ہوئی اتنی گنج خوبی کو نہیں ملی۔ باغ و بہار اس دور کی تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہے اور معاشرے کی سچی تصویریں پیش کرتی ہے۔ انہوں نے باغ و بہار کے قصے کو بہت سیدھی سادی اور عام فہم زبان میں تحریر کیا، ساتھ اس میں فارسی، عربی اور ہندی کے الفاظ بھی بڑے فنکارانہ انداز میں استعمال کیے ہیں۔ یہ میر امن کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ قافیہ بندی، کہاوتیں جو انہوں نے استعمال کی ہیں، یعنی کہاوتوں اور محاورات کے برمحل استعمال نے باغ و بہار کو اور پرلطف بنا دیا ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے بڑی خوبی کے ساتھ کہ اس مشہور کتاب کا ترجمہ انگریزی، پرتگالی اور فرانسیسی زبان میں بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ کتنی مقبول کتاب ہے اس کا اندازہ ہمیں ہو گیا۔ اس کے دلکش و دل فریب اسلوب نے اس کو عوام میں بہت مقبول بنا دیا ہے۔ اس کا انداز جو ہے بڑا خوبصورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا، اور جب تک پوری مکمل کتاب نہیں کر لیں گے تب تک آپ اس کتاب کو رکھیں گے نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے سوداگر کو کیا کیا سہولتیں دے رکھی تھیں؟ جواب لکھا ہے، بادشاہ نے خوش ہو کر بہت سا انعام و اکرام دیا اور اپنی طرف سے ایک اجازت نامہ بھی لکھ دیا کہ وہ پوری حکومت میں جہاں بھی چاہے آ جا سکتا ہے۔ اس کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں سکتا اور اس سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ وہ اعتبار بے ذہین اور عقل مند تھا، مطلب بہت زیادہ ذہین اور عقل مند بھی تھا وہ تاجر جو تھا جس نے لال پیش کیا تھا، اور سلطنت کے آداب سے واقف تھا، تقریر اور گفتگو میں ماہر تھا، اسی وجہ سے دربار میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ بہت اچھا آدمی تھا اور اس کو بادشاہ پسند کرتا تھا۔ چوتھا سوال، وزیر نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی؟ کون سا وزیر؟ وہ وزیر جو اس کے والد کے زمانے کا تھا۔ جواب، وزیر نے بادشاہ کو یہ صلاح دی کہ ایک پتھر کی اس قدر تعریف کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ مانا کہ یہ پتھر قیمتی اور بے مثال ہے، لیکن ہے تو ایک پتھر ہی، ایک پتھر ہی تو ہے جس کی اتنی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت دربار میں دوسرے ملکوں کے سفیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ اپنے ملک واپس جائیں گے تو ہمارے بارے میں ان کا خیال کیا ہوگا؟ اس نے اس طرح سے بات سمجھائی کہ بادشاہ ایک ہیرا یا ایک لال منگاتا ہے جو خود بھی تعریف کرتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے، جو بھی یہ سنے گا وہ ہمارا مذاق بنائے گا۔ پانچواں سوال، بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی؟ بادشاہ نے وزیر کو سزا اس لیے دی کہ جب اس نے یہ سنا کہ ایک قیمتی پتھر کی اتنی تعریف ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ تو ایک پتھر ہی ہے۔ نیشاپور کے ایک چھوٹے سے سوداگر نے 7 مثقال وزن کے 12 عدد لال اپنے کتے کے گلے کے پٹے میں لگا رکھے ہیں، تو بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اس بات کو جھوٹ سمجھا اور اس میں اپنی توہین تصور کی اور وزیر کو گردن مارنے کا حکم دیا گیا، یعنی وزیر کو جان سے مارنے کی اجازت دے دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا سوال، فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے وزیر کو سزائے موت سے کیسے بچا لیا؟ جو انگریز ایلچی تھا، فرنگ ایلچی تھا، اس نے کس طرح سے باتیں سمجھائی، وہ اس کے اندر جواب میں لکھنی ہے۔ فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے اس بادشاہ سے کہا کہ میں اس وزیر کی غلطی سے واقف ہوں، لیکن ابھی اس ملزم کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے سچ کہا ہو، ابھی بے گناہ ہے، بے گناہ کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ غلطی پر ہے تو پھر اس کو قید خانے میں ڈال دیجئے، کیونکہ بادشاہوں کی حکومت وزیروں ہی کے مشوروں سے چلتی ہے۔ بالکل سچی بات انہوں نے
کہی، اور ایک بادشاہ کے لیے یہ بھی صحیح نہیں کہ وہ بغیر کسی چیز کے ثابت ہوئے فیصلہ کر دے۔ یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ بادشاہ کو جب تک سچائی معلوم نہ ہو تب تک اس کا فیصلہ کر دیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ملزم کو قید کر دیں، اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ کتے کے گلے میں واقعی لال ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو اس کو نجات ہو جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے۔ یہ جواب اس نے بادشاہ کو سمجھایا تھا۔ آئیے اب عملی کام کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اردو کی اہم داستانوں کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ جو کچھ اور داستانیں ہیں باغ و بہار کے علاوہ، ان کے نام بھی ہمیں لکھنا ہے، تو یہ میں نے لکھ دیے ہیں، یہ تیار کیے ہیں۔ جواب: اردو کی اہم داستانیں مندرجہ ذیل ہیں: آرائش محفل، الف لیلا، کلیلہ و دمنہ، داستان امیر حمزہ، داستان طلسم ہوشربا، داستان طلسم ہوشربا، گل بقاولی، فسانہ عجائب، رانی کیتکی کی کہانی، سبرس وغیرہ جو ہیں یہ داستانیں آپ کے سبق میں ان کے نام دیے گئے ہیں۔ سبق میں بہت سی تراکیب آئی ہیں، جیسے ارکان دولت اور قبلہ گاہ وغیرہ، کوئی 5 تراکیب لکھی۔ اس طرح کے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے چھانٹ کر کے آپ کو جواب لکھ دیا ہے۔ عالم شباب، آداب سلطنت، قبلہ عالم، صلاح دولت، خون ناحق، اسباب تجارت، تو یہ ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں۔ سبق سے کچھ ہم قافیہ الفاظ انتخاب کر کے لکھیے، یہ عملی کام آپ کو کرنا ہے۔ جواب: کیا، دیا، رنگ، ڈھنگ، آیا، لایا، جاتے، آتے وغیرہ۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ میر امن کی زبان سادہ، سلیس اور بامحاورہ زبان ہے۔ اس خیال کی تصدیق میں سبق سے 2 جملے تلاش کر کے لکھیے۔ تو ہم نے 2 جملے تلاش کیے ہیں، ان کو لکھا ہے۔ دیکھیے کہ جواب کیا ہے۔ وہ تحفے ہر ملک کے لائق نظر کے لے کر آیا۔ اس طرح کے جملے لیے۔ تب میں نے کہا خیر تیرا کہنا پذیرا ہوا، میں خون سے اس کے در گزرا۔ تو یہ سیدھی سادی زبان کے اندر انہوں نے لکھا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ سبق آج مکمل ہو گیا، جس میں ہم نے مشقی سوالات پورے کیے۔ اب آپ سے یہی کہنا ہے، یہی عرض کرنا ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں ضرور لکھیے گا، اور مشق برابر جاری و ساری رکھیے، تاکہ آپ کو امتحان جب آپ کا ہو تو اس میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے۔ آداب۔